السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ دو حدیثیں سناؤں میں آپ کو۔ ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت میں جب ان کے زندگی کے آخر میں جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو کوئی ان کا بہت میجر آپریشن ہوا تھا، پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، اس کی وجہ سے اس زمانے میں بڑا آپریشن ان کا ہوا تھا، بہت تکلیف تھی حضرت کو۔ تو لوگ عیادت کرنے آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ایک زمانہ تھا ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں ہم تھے کہ ایک ایک کھجور کی گٹھلی 10 آدمیوں کو چوسنے کے لیے دی جاتی تھی کہ باری باری سے چوسو اور پانی پی لو، بس یہی کھانا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے ایک دوست تھے عمیر، احد میں جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کی ترکے میں صرف ایک چادر تھی، جب کفن میں اس چادر کو انہیں اسی چادر میں کفن دیا گیا تو وہ ان کے جسم کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ ادھر کھینچتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، ادھر کھینچتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا۔ حضور سے عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا سر کی طرف کھینچ لو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ تو کہا ہمارا ایک تو غربت کا وہ دور تھا، اور آج کہا میرا حال یہ ہے کہ دیکھو اس مکان کے کونے میں یہ جو تمہیں بہت بڑا ڈھیر نظر آ رہا ہے، اور اس ڈھیر کے اوپر جو کپڑا ڈھکا ہوا ہے اس کپڑے کے نیچے 40,000 درہم ہے، اور ایسے ہی کونے میں ڈھیر پڑا ہوا جیسے گیہوں کا ڈھیر پڑا ہے، کیا دیکھو اس کے نیچے 40,000 درہم ہے۔ آج اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، میں سوچ رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم پیچھے رہ گئے، حضور چلے گئے، ہمارے ساتھی چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، اور یہ جو نعمتیں مجھے یہ دنیا میں مل رہی ہیں، کہیں یہ نعمتیں میں اپنی نیکیاں تو دنیا میں نہیں کھا رہا؟ اگر میں اپنی نیکیاں دنیا میں کھا رہا تو میرے لیے گھاٹے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے ساتھی جو دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا، وہ کامیاب گئے، میں گھاٹے میں رہ گیا اگر میں اپنی نیکیاں دنیا میں کھا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور مالدار، اتنے بڑے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، تو 4 بیویاں تھیں ان کی، وہ 8واں حصہ 4 بیویوں کے درمیان میں تقسیم ہوا تھا، تو وہ جو لوہا جو سونا ان کے درمیان میں کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کر وہ سونا تقسیم کیا گیا، کلاڑے لے کر اس سے کاٹ کاٹ کر سونے کے ٹکڑے تھے، اور وہ اتنی بڑی مالیت تھی کہ بخاری شریف میں جب اس مالیت کو لکھا کہ اتنی مالیت ایک بیوی کے پاس آئی تھی تو طالب علم پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، کروڑوں روپے کی مالیت ایک ایک بیوی کے حصے میں آئی تھی، اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جب رمضان میں روزہ افطار فرماتے تھے تو اکیلے نہیں فرماتے تھے، ایک بہت بڑا مجمع حضرت کے روزہ افطار کرنے والے کے لیے لوگوں کا ہوتا تھا، حضرت کے دسترخوان پر سب لوگ افطار کرنے آیا کرتے تھے، اور دسترخوان پر نعمتیں چن دی جاتی تھی کھانے کی۔ جب حضرت تشریف لاتے تھے دسترخوان پر اور آ کر کے وہ دسترخوان اپنا دسترخوان دیکھتے تھے اور بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی رونا شروع کر دیتے تھے، اور اتنا روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضور دنیا سے کس حال میں چلے گئے، میرا فلاں ساتھی کس حال میں چلا گیا، فلاں ساتھی کس حال میں چلا گیا، فلاں ساتھی، ان کے احوال بیان کرتے اور یہ کہتے کہ میں پیچھے رہ گیا اور مجھے اللہ نے دنیا میں یہ سب نعمتیں دی ہیں، کہیں میں اپنا آخرت کی نیکیاں یہاں تو نہیں کھا رہا۔ اور یہ کہہ کر اتنا روتے تھے کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا، لوگ افطار کر لیتے تھے، حضرت ایک لقمے سے آگے نہیں کھا ہی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر مومن کو اس کے ایمان اور اس کے عمل صالح کا بدلہ اور اجر اس دنیا میں دے دیا جائے تو اس سے بڑا کوئی گھاٹا اس کے لیے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ریزرو کر رکھا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ہاں، دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں یہ ضرور پہنچتی ہیں، مگر اس کے لیے قاعدہ اسی طرح کا قاعدہ ہے جیسا مالداری اور غریبی کا قاعدہ ہے، کہ کیا قاعدہ ہے اللہ جانے کیا قاعدہ ہے۔
اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق وسیع کرتے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق تنگ کرتے ہیں۔ ایسا ہی قاعدہ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مومن کو چاہتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکتیں پہنچاتے ہیں، ان کی حکمت ہوتی اسے پہنچاتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اسے نہیں پہنچاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو فلاح اور کامیابی کا ذکر ہے، یہ فلاح اور کامیابی آخرت کی ہے۔ البتہ یہ جو 7 باتیں ہیں، ان 7 باتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے سے دنیا میں بھی اس کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں پہنچ سکتی ہیں، دنیا میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ فوائد پہنچیں گے۔ لیکن جس کامیابی کا ذکر ہے وہ کامیابی آخرت میں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے بعد، ایمان کو ہم نہیں گن رہے، ایمان تو جڑ ہے، اصل اصول ہے، وہ تو ہر جگہ چاہیے ہی۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی چیز ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، پہلی چیز ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی ہے ظاہری اور باطنی سکون، ظاہری سکون اور باطنی سکون، پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، ظاہری سکون بھی اور باطنی سکون بھی، اندر کا سکون بھی اور ظاہری سکون بھی۔ ظاہری سکون تو بعد میں سمجھیں گے، اندر باطنی سکون کیا ہے؟ باطنی سکون نام ہے نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نماز میں نہ لانا، یہ ہے باطنی سکون۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ ہے باطنی سکون۔ یہ سکون کب ختم ہوگا؟ جب آدمی نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی خیال دل میں لائے، کوئی خیال دل میں لائے تو اب وہ سکون باقی نہیں رہا، خشوع باقی نہیں رہا، باطنی سکون باقی نہیں رہا۔ اللہ نماز کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی خیال وہ دل میں لایا نہیں، بلکہ وہ خود بخود آ گیا۔ تو پھر یہ دیکھو کہ وہ جو خود بخود خیال آیا ہے، اس خیال کو اس نے دل و دماغ میں روکا یا نہیں روکا؟ اس کو دل و دماغ میں روک کر اس میں دلچسپی لی اس نے یا نہیں لی؟ انٹرسٹ لیا اس میں یا نہیں لیا؟ لیا۔ وہ جو خیال خود بخود آیا تھا اس میں مشغول ہو گیا، اس میں مزہ لینے لگا، دماغ اس کی طرف لگا لیا اور اسی سلسلے کے اور خیالات کرنے لگا، سکون اندرونی سکون باقی نہیں رہا۔ جیسے خیال نماز اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال لانے کا جو حکم ہے وہی حکم ہے آئے ہوئے خیال میں مشغول ہو جانا اور اس میں انٹرسٹ لے لینا اور اس میں اسی کو دل و دماغ میں خیال روک کر اور باتیں اسی سلسلے کی سوچنا، اب سکون باقی نہیں رہا۔ اور اگر خود بخود خیال آیا نماز کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خیال آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، آیا اور گیا، ہم نے اسے روکا نہیں، اس میں ہم نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا، ہم اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوئے، اسے ہم نے دل و دماغ میں نہیں روکا، تو ایسا خیال جو آتا جاتا ہے اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو باطنی سکون ہے وہ سکون ختم نہیں ہوتا، باطنی سکون باقی رہتا ہے۔ مثلا اب دیکھو مثال دو، اسے سمجھنے کے لیے غور کرو۔ دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب حضرات میری تقریر سن رہے ہیں، کوئی بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری تقریر سن بھی رہا ہے اور اس کو کوئی خیال بھی آ رہا ہے کہ اوہ چابی میرے گھر میں رہ گئی، گھر والے کیا کریں گے، ارے مجھے یہاں سے فارغ ہو کر فلاں کام کرنا ہے، ارے میری کچھ باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ اتنی ہلکی اس کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میری تقریر سن رہے ہیں اور خوب سمجھ رہے ہیں اور وہ دھندلا سا خیال آ رہا ہے، اسے کوئی حرج نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ میری تقریر سن رہے ہیں، کان تو میری تقریر سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں وہ میری طرف، لیکن وہ خیال کچھ ایسا ان کے دماغ میں آ گیا ہے کہ اب اس میں اتنے وہ مشغول ہو گئے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب ہوش آیا تو میں نے کیا کہا وہ بھی اسے پتا نہیں۔ کانوں سے سن رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر میں نے کیا کہا یہ بھی نہیں پتا اسے۔ یہ جو خیال آ کر کے اتنا گہرا خیال آ گیا اور اتنا مشغول ہو گیا، یہ مثال ہے اس خیال کی جس خیال میں آدمی انٹرسٹ لینے لگا۔ یہ دو مثالیں ہیں۔ ایسے نماز میں ایک خیال آیا گیا،
اور وہ نماز کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ توجہ نہیں ٹوٹی اس کی، اور خیال آیا گیا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر اتنا آنے والے خیالات میں اتنا مشغول ہو گیا کہ جب نماز مغرب کی یا عشاء کی یا فجر کی پڑھ کر نکلا تو باہر فارم رکھے ہوئے ہیں کہ لکھتے جاؤ کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری میں کون سی پڑھی تھی۔ اتنی موٹی بات کو باریک بات نہیں لکھنی، موٹی سی بات لکھنی ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی، فارم میں لکھتے جاؤ تو شاید 80% نہیں لکھ سکیں گے۔ بھول گئے، انہیں یاد ہی نہیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا، دوسرے میں تو ان کے کان نہیں سن رہے تھے، سن رہے تھے، نماز امام کے پیچھے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں، کان متوجہ ہیں، امام کی ساری قرات سن رہے ہیں اور وہاں فارم میں نہیں لکھ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھاتا ہے۔ معلوم ہے کہ وہ جو خیالات ان کو وہ چاہے نہ لائے ہوں، خیالات خود بخود آئے ہوں، لیکن وہ خیالات میں اتنے گہرے ڈوب گئے ہیں کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا یہ بھی نہیں معلوم۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ خیالات، یہ باطنی سکون باقی نہیں رکھتے۔ اتنے یا تو آدمی خود خیال لائے، ایسا تو کوئی ہی ہوگا کہ جو بالقصد سوچ کر خیال لائے گا، ایسا تو کوئی ہی ہوگا، یا جو خود بخود خیال آئے اس خیال کے اندر اتنا مشغول ہو جائے، اس میں دلچسپی لینے لگے کہ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف اس کا خیال ٹوٹ جائے، باقی نہ رہے۔ یہ ذہنی، یہ باطنی سکون باقی نہیں رکھتا۔ اور اگر پوری نماز میں اللہ ہی کی طرف اور نماز ہی کی طرف خیال رہا، یہ تو اعلیٰ درجے کا باطنی سکون ہے۔ اور اگر اللہ نماز کی طرف توجہ رہی اور کچھ خیالات آئے گئے، نماز کے بعد پوچھا بھی کیا خیال آیا تھا، تب سوچتا ہے کیا خیال آیا تھا، اللہ جانے کیا خیال ہے، وہ خیال کیا آیا تھا وہی اسے یاد نہیں، اور نماز اسے پوری یاد ہے، اور نماز کے دوران جو خیالات آئے تھے وہ خیالات ہی اسے یاد نہیں کہ کیا آئے تھے۔ ایسے جو خیالات آتے ہیں یہ باطنی سکون میں کوئی کمی نہیں پیدا کرتے ہیں۔ باطنی سکون اپنی حالت پر ہے، وہ نماز کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، نماز کا ایک ایک جز یاد ہے، اسے ساری باتیں یاد ہیں، اور نماز کے درمیان جو بہت سے خیالات آئے تھے وہ خیالات میں سے بہت سے خیالات ہی بھول گیا، کیا خیالات آئے تھے یہی نہیں معلوم۔ تو ایسے جو خیالات آتے ہیں وہ باطنی سکون میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو دماغ کی جو ریل ہے وہ ریل ہر وقت چلتی رہتی، 24 گھنٹے چلتی رہتی، کسی وقت رکتی نہیں، اور اگر اس کو روکو گے تو اور فاسٹ چلے گی، اسے روکو گے تو فاسٹ چلے گی، حتیٰ کہ جب آدمی سو جاتا ہے اس وقت بھی وہ ریل چلتی رہتی ہے، سونے کی حالت میں بھی وہ ریل نہیں رکتی۔ البتہ شروع میں جب گہری نیند ہوتی ہے تو آدمی کو جو خواب آتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، اور جب نیند ہلکی پڑ جاتی ہے تو اب جو خواب آتا ہے وہ اسے یاد رہتا ہے۔ وہ خواب کیا ہے، وہی ریل چل رہی ہے اور وہی سوچ رہا ہے، وہی خواب بنتا ہے، اور گہری نیند میں وہ خواب یاد نہیں رہتا، جب نیند ہلکی پڑ جاتی ہے تو وہ خواب یاد رہتا ہے۔ تو یہ جو ریل چل رہی ہے، جب نماز اللہ اکبر نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہے تو وہ ریل رک جائے گی؟ نہیں، وہ ریل تو نماز میں بھی چلتی رہے گی، اور اگر اس ریل کو روکو گے تو اور تیز ہو جائے گی، اور یہ سوچو گے کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے تو اسی خیال میں پھنس جائے گا کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے، اسی خیال میں پھنس جائے گا کہ نماز میں خیال نہیں لانا چاہیے۔ لہذا اس ریل کو تو چلنے دو جیسی جا رہی ہے، آپ اس میں مشغول نہ ہوئیے، نماز کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ رہیے اور مشغول رہیے، اور وہ جو خیال آ رہا جا رہا ہے جانے دو اسے۔ اور میں نے اسے مثال دے کر سمجھایا کہ تقریر سننے والا ایک وہ ہے کہ تقریر سن رہا ہے، پورا مضمون اسے محفوظ یاد ہے، اور خیالات کچھ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ مضر نہیں، اور یہ خیالات میں اتنا ڈوب گیا کہ میری باتیں سن رہا اور سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں خیالات میں اتنا ڈوب گیا۔ دوسری مثال میں نے دی کہ ایک آدمی نماز کی طرف متوجہ ہے، نماز میں کیا کیا ہوا، کیا پڑھا گیا، کس طرح پڑھا گیا، سب اسے معلوم ہے، اور پوری نماز میں کیا خیال آیا اس میں سے بھول گیا، بہت سے خیال معلوم نہیں کیا آئے تھے۔ اور ایک نماز میں اتنا مشغول ہو گیا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ سب میں نے مثالیں دی ہیں، ان مثالوں سے آپ مسئلے کو، مضمون کو سمجھ سکتے ہیں کہ باطنی سکون نام کس چیز کا ہے۔ باطنی سکون نام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، نماز کی طرف متوجہ رہو، کوئی خیال لاؤ مت، اور کوئی خیال آ جائے تو اس میں انٹرسٹ لو مت، اس کا نام ہے باطنی سکون۔ ظاہری سکون
ظاہری سکون نام ہے نماز میں کیا کرنا چاہیے اور نماز میں کیا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے احکام کے مطابق کہ نماز میں یہ کام کر سکتے ہیں اور نماز میں یہ کام نہیں کر سکتے، شریعت کے احکام کے مطابق آپ نماز پڑھیے، یہ ظاہری سکون ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کھڑے ہیں، پھر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، یہ سکون کہاں رہا؟ اس لیے نہ سکون ہے، بشرطے کہ آپ کھڑے رہیں جیسا شریعت نے کھڑا رہنے کا طریقہ بتایا ہے، رکوع کریں جیسا رکوع کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سجدہ کریں جیسا سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو سکون کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سکون بن کے کھڑے ہو جاؤ، ذرا بھی مت ہلو، ایسی نماز کیسے پڑھیں گے؟ رکوع کرنی پڑے گی، سجدہ کرنا ہے، سب ہلنا تو پڑے گا ہی۔ لہذا ظاہری سکون نام ہے مسائل کے مطابق نماز پڑھنا، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، آداب، سب کا لحاظ کرنا اور حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی جتنے کام ہیں ان سے بچنا، اس طریقے سے مسائل کے مطابق خیال کر کے نماز پڑھنا، یہ ظاہری سکون۔ بس یہ دونوں سکون حاصل ہو گئے، ظاہری سکون بھی حاصل ہو گیا اور باطنی سکون بھی حاصل ہو گیا، اس کا نام ہے خشوع۔ تو خشوع کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں، پہلی چیز یہ ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ جنت کا وارث بننے کے لیے پہلی چیز شرط ہے، پہلا کام ہے جو کرنا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ کیا نماز کی صحت کے لیے خشوع شرط ہے، ضروری فرض ہے؟ اگر خشوع نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو مثلا ایک آدمی نماز میں خیال لایا یا جو خیال آئے اس میں اس نے انٹرسٹ لیا تو کیا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی؟ ایک آدمی ظاہری کام باتوں میں جو سکون نہیں ہے، مثلا شریعت نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر رہنی چاہیے سجدے کی جگہ پر، اب کھڑا ہے، ادھر بھی کنکھیوں سے دیکھتا ہے، ادھر بھی 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 دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ظاہری سکون نہیں رہا۔ ظاہری سکون شریعت میں، حدیث میں حکم یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، یہ تو ہے سکون۔ اب اس کے علاوہ جتنی شکلیں آپ کریں گے وہ سکون نہیں ہے، کنکھیوں سے ادھر دیکھیں گے، کنکھیوں سے ادھر دیکھیں گے، گردن موڑ کر یوں دیکھا، گردن موڑ کر یوں دیکھا، اور آگے دیوار تک دیکھا اور اوپر دیکھا، تو جب تک سینہ قبلے سے نہیں پھرے گا وہاں تک نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ادھر ادھر جھانک رہا ہے، اس جھانکنے سے نماز ناقص ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر باطنی سکون نہ رہے اور ظاہری سکون نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نماز ہونے کے دو درجے ہیں۔ ایک نماز ہونے کا درجہ تو یہ ہے کہ فریضہ ساقط ہو جائے، نماز درست ہو گئی اور فرض ادا ہو گیا، اس درجے کے لیے تو سکون ضروری نہیں ہے۔ بغیر سکون کے اگر نماز پڑھے گا، ظاہری سکون اور باطنی سکون کے بغیر بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اس کے لیے تو خشوع ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں نماز قبول ہونے کے لیے اور جنت کا وارث بننے کے لیے خشوع فرض ہے اور شرط ہے۔ اگر بغیر خشوع کی نماز پڑھی گئی وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اس نماز سے جنت کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ کے یہاں ہماری نماز مقبول ہو جائے اور جنت نماز کے بدلے میں ہمیں جنت ملے تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے ہی سے یہ صلہ ملے گا۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔